الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے سارے حضرات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محبت نال سارے حضرات پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا کلام آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہونا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب دی بارگاہ وچ ساڈی سفارش کرنگے کی اس ٹائم مقام کی ہوئے گا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو
جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اللہ جل مجدہ دی حمد و صلاۃ و بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرار ذوالحا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر میں تواڈے سامنے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ دا ذکر پاک شروع کیتا سی اور آج دے جمعۃ المبارک دے اندر بھی جتھے بات نو میں ختم کیتا اسے جگہ تو ہی بات نو اگے چلاواں گا حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ نے جدوں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نو جنم دیتا عیسیٰ علیہ السلام دی جدوں ولادت باسعادت ہوئی تو آپ نو پیاس بھی لگی اور بھوک بھی محسوس ہوئی تو پچھلے جمعہ شریف جو میں عرض کی تھا قرآن پاک دی آیات پڑھ کے آج صرف ترجمہ ہوتا عرض کر دینا کہ جدوں آپ نو بھوک لگی اور پیاس محسوس ہوئی تو رب کائنات نے فرمایا اے مریم غم نہ کر خوف نہ کھا پریشان نہ ہو ساڑھے سونے نبی دی ولادت ہوئی ہے تینوں بھوک لگی ہے تے اے کھجور جس دے تھلے تو بیٹھی ہیں نا اس کھجور دے تنے نو پھڑ کے ہلا اسی تازہ کھجوراں تیرے کول بھیج دے آنگے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ نے اس کھجور دے درخت نو ہاتھ لایا تو اللہ رب العالمین نے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دے ہاتھ دی برکت دے نال وہ جڑا سکا کھجور دا بوٹا سی انہوں شاخاں لگ گئیاں ہریاں ہوئیاں اور انہوں پھل لگیا اور پھل پک بھی گیا ہاتھ لگا وہ کھجوراں حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دے اگے آکے ڈگ پئیاں
آپ نے انہوں اٹھایا کھجوران اور کھادا اور جتھے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ دے قدم سننا آپ دے قدمہ وچوں اللہ نے پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا فرمایا اے کھجوراں بھی تیرے آستے نے اے پانی بھی تیرے آستے اللہ رب العالمین دا ارشاد گرامی ہے سورہ مریم دے اندر اللہ کریم ارشاد فرماندہ ہے فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فرمایا اے مریم اے کھجوراں اساں تیرے کول پیجیاں نے اے پانی دا چشمہ بھی تیرے آستے ساں کڑے ہے انہیں جی کر کھجوراں کھا فَقُلِي پس کھا اے جڑیاں کھجوراں تیرے کو لائیاں نا کھجوراں کھا وشربی اور پانی پی وقرری عینا تے اپنیاں اکھاں نو ٹھنڈیاں کر لے انجو نہیں محبت نہ سارے بولو در ایک سبحان اللہ اپنیاں اکھاں نو ٹھنڈیاں رکھ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا تے اگر کسے بشر نو تو اپنے کول آندیاں ویکھیں فَقُولِي تے انہوں کہہ دیں انی نظرت للرحمن صوما آکھی میں آج بولنا نہیں میں آج چپ دا روزہ رکھے ہیں میں آج رحمان واسطے آج روزہ رکھے آیا میں آج نہیں بولنا انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلما تو میں آج کلام نہیں کرنا فلن اکلم اليوم انسیا آج میں صرف اشارے کنائے نال گل کرنی ہے بول کے گل بول کے گل نہیں کرنی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا انج گود دے وچ جتھے آپ دی ولادت باسعادت تو اسی پچھلے جمعے میں اس جگہ دا نام دسیا سی کسے نو ہے یاد ماشاءاللہ کوئی ورلیاں موتی لے تریاں کوئی کدے بندے نے کوئی تھوڑا جا حوصلہ کیتا ہے دسن دا او دا نام سی بیت اللحم کی نام سی بیت اللہ نہیں بیت اللحم بیت کے اندر گھر نو بیت اللحم حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ نے عیسیٰ علیہ السلام نے کر کے گود اٹھایا اور میری طرف دیکھنا عیسیٰ علیہ السلام نے انج گود اٹھا کے نا بیت اللحم تو آپ چلیاں تے بیت المقدس وال آئیاں اللہ قرآن پاک ارشاد فرمانا ہے حضرت بی بی مریم دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کے اپنی قوم وال واپس آنا اللہ نے اس نے بھی قرآن اچھ نقل فرما جڑے ہیں اسی تھوڑی جی بابا جی میڈ کھول دے اللہ سلامت رکھے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کے اپنی قوم والے پاسے آئیاں اللہ دا قرآن مجید ارشاد ہے سبحان اللہ آنکھو درہ قرآن پڑھئے انج نہیں گوڑیا تو ہاتھ لا کے محبت نہ جوان بول کے آنکھو درہ اللہ کریم فرمان دے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا کریم ارشاد فرماتا میری سونی بندی میری پاک بندی جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا عیسیٰ علیہ السلام نو اٹھا کے تے اپنی جدو قوم وال آئیاں نے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ عیسیٰ علیہ السلام نو اٹھا کے جدو اپنی بستی وال اپنی قوم وال جدو واپس آئیاں تے قوم والے بول کے اکھن لگے قالوا یا مریم قوم والے بول کیا کھل لگے نی مریم یا مریم اے مریم لقد جئت شیئا فریا اے مریم
اے تو بڑا پیڑا کام کر کے آئی ہے، تیری تے شادی بھی نہیں ہوئی، تیرا تے نکاح بھی نہیں ہویا، کسے بندے نے اجے تک تیرا نکاح بھی نہیں کیتا، اے بچہ کتھوں لے کے آئی ہے، اے بچہ کتھوں لے کے آئی ہے، اے کی کیتا ہی جڑے جملے قوم والے نے بولے، اللہ نے قوم والے دے جملے بھی قرآن وچ نقل فرمائے۔ اللہ فرمائے قوم والے بولے کیا کہنے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ آکھن لگے اے ہارون دی بہن، یہ تیرا باپ بھی انجدہ نہیں سی، تیری ماں بھی کوئی بری عورت نہیں سی، تیری ماں بھی چنگی سی، تیرا باپ بھی چنگا سی، تو ہارون دی بہن اے کی کیتائی، نہ تیری شادی ہوئی نہ تیرا نکاح ہویا، دس ایک ہی کر کی آئی ہیں۔ علامہ امام قرطبی رحمت اللہ کی تعالیٰ لے تفسیر قرطبی چاپ لکھ دینے، فرماتے ہیں ایک عورت جلدی دینال اگے آئی ہے، انہیں آکے حضرت مریم نے قریب کھڑے آئے ہو کے اے جملہ بولے آئے، تے جملہ بول کے آکھن لگی اے مریم تو تے زنا کر کی آئی ہے، انج کر کے اپنا ہاتھ اٹھایا بی بی مریم نو مارن واسطے، ادھر جدو بی بی مریم والا اس عورت نے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ نو اس بی بی دا اے طریقہ پسند نہیں آیا، بس ہاتھ چکیا ہے، پھر ایتھوں نہ تھلے آیا ہے نہ اتے گیا، ہاتھ ہی مفلوج ہو کے رہ گیا۔ جدو او دا ہاتھ مفلوج ہویا ہے، ایک بندہ بولیا تے بول کے آکھن لگا آدھا اے بی بی مریم اے تے زنا کر کے آئی ہے، بس او دے منہ وچوں اتنا جملہ نکلنے دی دیر ہوئی ہے، پرت کے بولنا چاہتا ہے مگر زبان ساتھ ہی نہیں دے دی، بولے ہی نہیں چاہتا، اے گنگا ہو کے رہ گیا۔ امام قرطبی نے لکھیا تے بول کے قوم والے جدو بیکھیا کہ جڑا جڑا بھی کچھ جملے سخت بولدا ہے یا تے گنگا ہو جاندا ہے یا دے تے فالج ہو جاندا ہے، کہ پھر تھوڑا جا نرم لہجے وچ بول کے آکھن لگے آندے نہیں مریم کی کیتائی، مریم کی کر کے آئی ہے، تیری تے شادی ہوئی نہیں ہوئی، اے کی ہے تیرا تے نکاح ہی نہیں ہویا، بچہ کتھوں لے کے آئی۔ جدو بی بی مریم نو انہاں کیا مریم بچہ کتھوں لے آندائی، اللہ فرماندا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بی بی مریم نے انج کر کے اشارہ کیتا، فرمایا میرے تو نہ پوچھو اے دے تو پوچھو، آئے ہاں میرے تو نہ پوچھو اے دے تو پوچھو کتھوں آیا تے کیویں آیا۔ جدو آپ نے اشارہ کیتا نا جناب عیسیٰ والے قوم والے بولے کیا کھن لگے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم کی میں دیا گلہ پہ کرنی ہے آنیے بچے تو پوچھو، تاس والا جیڑا بچہ ہجے مہد وچے گود وچے وہ کیویں گلہ کرے گا، بھلا بچے بھی کدی بول لینے۔ تفسیر قرطبی جی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے جڑا جملہ لکھا نا بڑا کمال ہے، فرماندے نے جدو قوم والے آکھیا نا مریم بھلا جڑا بچہ گود چھے پنگوڑے وچے اس عمر بچہ وہ کیویں بولے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ دا منہ مبارک ماں دے شکم والے پیٹ والے پاس انج سا نال لگے، جدو قوم والے آکھیا نا کیویں بولے گا، امام قرطبی فرماندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انج ماں والو انج منہ پھیریا، اپنا جڑا کھبا بازو سی نا وہ اپنی ماں دے انج باں دے اوتے رکھ کے نا عیسیٰ علیہ السلام نے انج تے اے انج کر کے دیکھیا قوم والے اللہ ہولی ہولی سبحان اللہ کو گلی چ سننا لفے تہاڈی سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام انج کر کے اپنا جڑا کھبا بازو سی نا انج او دے تے انج پار پا کے نا عیسیٰ علیہ السلام تے انج کر کے ویکھیا قوم والیاں وال تے قوم والیاں وال ویکھ کے
عیسیٰ علیہ السلام نے جڑا جملہ بولیا اللہ نے اس نے بھی قرآن اچھ نقل فرما جڑیا محبت نظرہ آکھو سبحان اللہ بابا جی آج کوئی سواد نہیں ہوندہ پہ ذرا مہربانی کرو ذرا اللہ کریم فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے قوم والے دا جدو جملہ سنیا ہے تے قوم والے والوے کہ آپ نے فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ فرمایا او میری قوم والے ہو میری ماں تے اعتراض نہ کرو میری ماں دے بارے وچ غلط لفظ نہ بولیا جے تسی آندے پے ہو مریم کی لے کی آئی ہے کتھوں لے کی آئی ہے تیری تے شادی نہیں ہوئی آپ نے فرمایا سنو میں پیایا نہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ فرمایا سن لو انی عبداللہ اور امام قرطبی لکھ دینے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے جدو انج کر کے اپنی کھبی باتیں بدن پاکے کہ قوم والے والوں ویکھیا انج ویکھیا جی میں چنگا پلا سیانا بندہ کسے والوں ویکھ دے تے ویکھ کے اپنی شہادت دی انگلی انج چکی تے فرمایا قالا فرمایا تے پھر انج اشارہ اپنے ول کیتا فرمایا میرے والوں ویکھو انی عبداللہ آپ نے انہاں دا رد کر دیتا بچپن دے اندر ہی جنہ آکھنا سی عیسیٰ اللہ دا پتر ہے آپ نے پہلے دن ہی انہاں دا رد کر دیا فرمایا خبردار مینوں کوئی اللہ دا پتر نہ آکھیا جے انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہوں انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ آتانی الکتاب کہ اللہ نے منو کتاب بھی عطا کی تیجے وجعلنی نبیہ اور اللہ نے منو نبی بنایا ہے اللہ منو نبی بنایا ہے آگے فرما آپ نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا وجعلنی مبارکن فرمایا اللہ نے منو برکت والا بنایا ہے وجعلنی مبارکن اللہ نے منو برکت والا بنایا اوہ میرے آقا دے پچھے کھلونا ہے جکر کے عیسیٰ علیہ السلام تے او پچھے کھلون والے آکھن اللہ نے منو برکت والا بنایا ہے جدے پچھے کھلون والا برکت ہے تے جڑا آگے کھڑا ہے اللہ سنو آپ تاکہ ارشاد گرام آپ نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا فرمایا سنو اللہ نے مینوں برکت والا بنایا ہے میں کتھے بھی ہوں اللہ نے منو یہ حکم عطا فرمایا ہے کہ میں جب تک زندہ رہاں نماز پڑھدا رہاں تے زکاة دیندہ رہاں نماز پڑھدا رہاں اور زکاة دیندہ رہاں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا فرمایا اللہ تعالیٰ نے منو یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ میں اپنی والدہ دے نال اچھا سلوک کراں والدہ اپنی دے نال اچھا سلوک کراں تے اللہ نے منو جبار تے شقی نہیں بنایا تے اگے عیسیٰ علیہ السلام نے جڑا جملہ آپ نے بولیا فرمایا سن لو والسلام علیہ یوم ولدتو و یوم اموتو وَيَوْمَ اُبْعَسُ حَيَّا فرمایا میں جس دن پیدا ہویا اس دن تے بھی سلام آئے 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 جس دن میری ولادت ہوئی اس دن ہولی ہولی بولو اس دن تے بھی سلام وَيَوْمَ أَمُوتُ تے جس دن میں میرا وصال ہونا ہے اس دن تے بھی
وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا تے جس دن میں پھر اٹھنا ہے اس دن بھی سلام، اس دن تے بھی سلام۔ توجہ، عیسیٰ علیہ السلام نے جدو آپ نے ایک جملے بولے نا تے او جڑے بندے اعتراض کر دے پھر دے سن آپ دے ہوتے، وہ بیبیاں تے بندے تے ہے سن سارے یہودی جنہاں دا پچھلے جمعہ ذکر کیتا سی مسجد اقصی وچ رہندے سن۔ جدو انہوں نے آپ دے جملے سنے نا کوئی دے وچوں چپ کر کے پرن ٹر پے تے کچھ آکڑے اتھے کھلوتے رہے، وہ جڑے پرن جان رہے سن نا انہاں نوں جڑے کھلوتے سن انہاں آواز دیتی، انہاں کہا کتھے چلے ہو؟ انہاں کہا آ جاؤ گل مک گئی ہے۔ انہاں کہا گل کدی مکی؟ انہیں اپنی گل کیتی ہے، سانو پوچھا تیری ماں کی کیتا ہے؟ تے ماں دی تے انہاں گل ہی نہیں کیتی اجے، انہیں تے اپنی گل کیتی میں نبی بن کے آیا، کتاب لے کے آیا، مبارک بن کے آیا، اپنی تے اس گل کیتی اجے، ماں دی تے کیتی نہیں۔ وہ جڑے سیانے سنے وچ یہودی بابے سن نا انہاں کہا تسی پاگل دے پاگل رہنا ہے۔ انہاں کہا کیوں؟ انہاں کہا انہیں 10 تے چھڑے ہے۔ انہاں کہا کہ سانو سمجھ نہیں آئی۔ انہاں کہا جے سمجھ آؤندی ہوندی تے تسی نبی دی ماں تے اعتراض ہی کر دے، کیونکہ جے نہ عقل ہوندی تے نبی دی ماں تے کدی اعتراض نہ کر دے۔ ہاں ہاں، انہاں کہا تانوں سمجھ نہیں آئی؟ انہاں کہا نہیں سانو نہیں آئی سمجھ۔ انہاں کہا شدائیو انہیں دسیا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ انہیں کہا میں اللہ دا بندہ جے، کتاب لے کے آیا، نبی بن کے آیا۔ انہیں کہا تے اپنی گل کی تھی، ماں دی تینی سنہ کی تھی۔ انہیں کہا شدائیو انہیں دسیا میں اللہ دا بندہ ماں تے نبی بن کے آیا تے جدہ پتر نبی ہوئے او دی ماں دا کردار پیڑا نہیں جے ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب متعلق کتب تواریخ اور سیر اور کتب تفاسیر جملے موجود نے، روایات موجود نے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تفسیر روح البیان وچ لکھیا، فرماندے نے عیسیٰ علیہ السلام جدوں اپنی ماں دے شکم وچ سن، اپنی ماں دے شکم وچ تے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں دے شکم وچ رہندیاں ہویاں تورات ساری حفظ کر لئی سی۔ اپنی ماں دے شکم وچ تورات نو حفظ کر لیا، اور ماں دے شکم وچ رہ کے عیسیٰ علیہ السلام تورات دی تلاوت کردے سن تے آپ دی والدہ اپنے ایناں کناں نال خود سندیاں ہوندیاں سن۔ عیسیٰ علیہ السلام پروان چڑھ دے جا رہے ہیں، جوان ہوندے جا رہے ہیں۔ جدو عیسیٰ علیہ السلام آپ جوان ہو گئے نا، ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والے اکٹھیاں کیتا، سبحان اللہ کو پیار دینا، سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم دے بندیاں نے اکٹھیاں کیتا، اکٹھیاں کر کے فرمایا سنو بھی آج میں تہاڈے کے تقریر کرن لگا۔ جی یا نبی اللہ کرو تقریر، کیڑا آواز کرنا جائے؟ آپ نے فرمایا آج میں تانوں اپنیاں شانہ دسن لگا، اللہ نے جڑیاں شانہ منو عطا فرمائیاں نے، محبت نہ بولو، گرمی اگرچہ بڑی پر بولو سبحان اللہ، جڑیاں اللہ نے منو شانہ عطا کیتیاں نے نا، آج میں انہاں شانہ دا تواڈے سامنے لگا اظہار کرن، میں تواڈے سامنے بیان کرن لگا۔ اور یاد رکھو اس کائنات اندر جتنے بھی نبی آئے نا، جتنے نبی آئے نا، جس قوم دے وچ اللہ دا نبی آیا نا، اللہ دے نبی نے جس قوم وچ آنکھ کھولی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی نو اس قوم دے اندر جیڑی چیز دا عروج ہوندا سی نا، یعنی اگر کسی قوم دے وچ کوئی نبی آیا نا تو اس قوم دے وچ جادوگر زیادہ سن، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی نو اتنا علم عطا فرما چھڑدا سی جڑا جادوگراں دا انہاں دا بیڑا غرق کر کے رکھ چھڑ دے سن، فتح حاصل کر دے سن۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت جس دور وچ ہوئی نا، او دور سی حکیماں دا، اطباء دا، اور حکیم جعلی نوس تساں سنیا ہوئے گا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور وچ ہوئے جعلی نوس۔ آج کل بھی کئی تسی حکیماں دی دکان تے ٹر جو جوارش جعلی نوس مل دی، او حکیماں دا دور سی، اطباء دا دور سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایسا دور سی،
اتنے قابل حکیم سن کہ جس کسی مریض نو جڑی دعا دیندے سن یقیناً ٹھیک ہو جاندے سن. کچھ بیماریاں اس دور وچ ایسیاں سن جنہ دا علاج ممکن ہی نہیں سی، جدے وچوں علماء نے کچھ بیماریاں دا ذکر فرمایا. فرماندے نے انہاں وچوں ایک ایسی کہ جیڑا بچہ پیدائشی طور تے انا پیدا ہویا نا او دیاں اکھاں ٹھیک نہیں سن ہو سکتی. جس بندے نو کوڑ دی بیماری پہ گئی او دا کوڑ ٹھیک نہیں سی ہوندا. یہ دو بیماریاں بڑیاں اہم سن اس دور دے اندر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے تقریر کی تھی، فرمایا سنو ہے میں اللہ دا نبی بن کے ہیں تے اللہ نے مینوں شانہ عطا فرمائیاں جی. محبت نہ لاکھو ایک بڑی دروچی ساری سبحان اللہ. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سنو میں اللہ دا نبی ہوں. آپ نے فرمایا سنو انی قد جئتکم بی آیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنین. فرمایا اللہ نے جڑیاں میں شانہ دیتی ہیں سنو میں اپنے رب دی طرفوں تواڈے وال کچھ نشانیاں لے کے آیا. جناب کیڑی کیڑی نشانی لے کے آئے ہو؟ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر. فرمایا میں تواڈے واسطے مٹی وچوں ایک پرندہ بناواں گا. مٹی وچوں انی اخلق. اچھا ہن تنقید میرا مزاج نہیں، تنقید کرنا کسی تے اٹیک کرنا، لیکن ہر بندے نو پی ناصر صاحب حق حاصل ہے کہ اپنے دائرے چ رہ کے اپنے دوستاں نو اپنا عقیدہ تے دس سکدا کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، دس سکدا کہ نہیں؟ تنقید میرا مزاج نہیں، پر قرآن سامنے میں قرآن نہ ہوئے تے چوکچ کھڑیا کر کے گولی مار دے خون معاف. یہ قرآن ہوئے تے پھر مننا پائے گا سنیاں دا عقیدہ غلط نہیں، او عقیدہ جڑا رب دا قرآن مصطفیٰ دا فرمان ہے، اللہ دا قرآن ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سنو انی اخلق لکم من الطین. فرمایا بے شک انی بے شک میں اخلق میں تخلیق کرتا ہوں. میں تخلیق کرتا اخلق. اولا پوچھو جڑے علماء صرف نام جاندے نے کی معنی بندا ہے؟ اخلق میں بنانا وا لکم تواڈے واسطے من الطین مٹی وچوں کہیئت الطیر پرندے دی طرح ایک پرندہ میں بنانا تواڈے واسطے مٹی وچوں میں بنانا میں تخلیق کرنا. میں ہن پوچھنا چاہنا جڑے صرف توحید دے سکے ٹھیکیدار بنے پھر دینے جڑے کہنے ہیں ہم توحید کو مانتے ہیں، انہاں پوچھ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ شرکیہ جملہ بول رہے ہیں؟ خود فرما رہے ہیں انی اخلق لکم من الطین. میں تو آڑے واسطے مٹی وچوں مٹی ورگا ایک پرندے ورگا ایک پرندہ بنانا میں بنانا. کسی نے اعتراض نہیں کیتا. فرمایا اخلق میں تخلیق کرتا ہوں لکم من الطین مٹی وچوں تو آڑے واسطے ایک پرندہ مٹی وچوں بنانا کہیئت الطیر پرندے دی طرح ایک میں پرندہ بنانا. تے کرنا کیاں فَأَنْفُخُ فِيهِ. فرمایا مٹی دا پرندہ بنانا تے بنا کے میں پھوک مارنا وا. قرآن پاک میں پھوک مارنا. تو یا نبی اللہ پھر کی ہوندا ہے؟ فرمایا جملے سنیا جائے. فرمایا مٹی وچوں میں بنانا میں ہاں مٹی وچوں ایک پرندے ورگا پرندہ بنا کے تے پھوک میں مارنا
یا نبی اللہ بنا بھی تساں دیتا پھوک بھی تساں مار دیتی تے پھر ہوئے گا کی فرمایا جدوں بنا کے میں پھوک ماراں گا میں ہوئے گا کی فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ بناواں گا میں پر اڑے گا اللہ دے حکم دے نال اے ہی ساڈا عقیدہ وہ دیندہ خدا ہے پر اسی وسیلے دے قائل فرمایا بناواں گا میں پھوک ماراں گا میں پر اڑے گا بولو بولو اڑے گا اللہ دے حکم دے نال اچھا ہن سننا آگے حیات الحیوان دے اندر علامہ دمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھیا اور تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھیا تفسیر قرطبی امام قرطبی نے لکھیا تمام مفسرین نے لکھیا فرماندے نے جدوں آپ نے جملہ بولیا نا کہ میں مٹی وچوں پرندہ ورگا پرندہ بنا کے پھوک مار کے میں اڑانا سارے سر جوڑ کے آکھن لگے بڑا بڑا دعویٰ کیتا نے بھائی امتحان لئیے نہ لئیے امتحان آندھنے لینا چاہیے دا انہوں نے کی آکھیے چڑی بناؤ وہ نہ کہا نہیں چڑی تے چھیتی بن جائے گی کہاں بناؤ وہ نہ کہا نہیں ایک بچوں بولیا آندھا انج کرو انہوں نے آکھو چمگادڑ بنان کی بنان تو ساں دیکھیا وہ بڑی عجیب جی وہ تخلیق اللہ دی بڑا عجیب و غریب قسم دا پرندہ ہے وہ نہ کہا چڑی بنانی سوکھی توتا بنانا سوکھا آج کل تے وہ بڈی دے بھی بنائے ہوندے نے کئیاں انہاں کہا جی اے بنانے سوکھے چمگادڑ نہیں جے چھیتی بن دی انہاں نو آکھو چمگادڑ بنا کے اڑان انہاں کہا جناب جو تسی دعویٰ کیتا نا تے اسی بھی پھرانے اے جناب چمگادڑ بناؤ نا اللہ دے نبی مسکرا پہ ہائے ہائے فرمایا اللہ نے میں نو نشانیاں دے کے روانہ فرمایا آپ نے وہ مٹی لئی مٹی گو کے نا تے چمگادڑ بنائی تے بنا کے آپ نے پھوک ماری نا پھوک مار کے آپ نے چھڑی تے چمگادڑ اڑنا شروع کر دیتا اللہ دے نبی نے فرمایا سن لو فرمایا اے وے میں آکھیا سی میں تھوڑے واسطے مٹی وچوں پرندے ورگا پرندہ بناواں گا اے میں بنا کے پھوک ماریے اللہ دے اذن دے نال اڈن لگ پے آپ نے فرمایا تے دوسری گل سن لو فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ فرمایا جیڑا بندہ پیداشی طور تے انا ہے تے جیڑا بندہ ایک کوڑ دا مریض ہے فرمایا جیڑا بچپن تو انا ہے کہ جنہوں مدتاں دا برس دا مرض لگا ہے جنہوں حکیم تے طبیب لا علاج قرار دے چکے نے فرمایا میری بارگاہ وچ لے آؤ فرمایا میں اللہ دا نبی انے بندے دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھاں گا اللہ اون دیاں اکھاں دی روشنائی واپس کر دے گا کوڑ والے مریض تے جسم تے ہاتھ پھیراں گا اللہ انہوں شفا بھی عطا فرما چھڑے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت انہاں کیا بھئی بڑی گل ہے بھی اللہ دے نبی بڑی گل حکیم جالی نو اس کو ٹر گئے آندھے نے جناب انہیں دعویٰ کیتا دسو کی کریے انہیں کیا او فلانا بندہ نا ساڑھے پینڈے چھے کہ وہ جدوں دا جمعہ انہ ہے بچپن دا کئی ہوندے نا پیدائشی انہ ہے اونج بھی انہ ہے تے اونج بھی انہ ہے انہیں کیا وہ فلانا انہ ہے نا پیدائشی ہاں انہوں لے جاؤ انہیں پڑھیا اس انہ نو ایک روایت انجے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف فرما سن تے آپ دے کول کوئی تھوڑا جا مال بھی پیا سے انہ آ گیا آکے جدو بیٹھا نا آپ نے فرمایا آپ مال چکتے لے جا آندھا جناب چکاں گا تے تانجے میں نظر ہوندہ ہوئے گا تے میں تے نظر ہی نہیں ہوندہ اللہ دے نبی نے فرمایا اچھا قرآن گیا جدو قریب آیا نا آپ نے انج کر کے اکھاں تے ہاتھ پھیرے ہاتھ پھیرنے دی دے رہے اللہ رب العالمین نے بینائی عطا فرما چھڑی انہاں کیا کوڑ دے مریض لے آؤ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے فرما دینے اس دور اتنا مرض بد گیا سی کہ جس علاقے وچ آپ رہندے سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دے وچ 50,000 کوڑ دے مریضاں نو تندرستی عطا کی تھی اللہ دے 50,000 مریض ایک دن وچ ٹھیک کی تھی اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے جدوں مریض ٹھیک ہو گیا نا انہاں کیا بھئی ہون اگلی گل کرو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا سنو
وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ فرمایا میں اللہ دے اذن نال مردے بھی زندہ کر لیندا اللہ دے اذن نال چھڑ دئیے تھک گئے ہو سبحان اللہ کو پھر پیار دے نال ایک باری فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دے اذن دے نال فرمایا میں مردے زندہ کرنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب کرو 4 کتب تواریخ اور سیر 4 واقعات ملتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردیاں نو زندہ کیتا کتنے مردیاں نو سارے بولو کتنے مردے پھر محبت نبار والے بھی بولو کتنے مردے 4 مردے عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیتے پہلا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام آپ نے ساری زندگی رہن واسطے گھر کوئی نہیں بنایا ساری زندگی رہن واسطے آپ نے گھر نہیں بنایا غاراں وچ رہ کے زندگی بسر کیتی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے غاراں وچ آپ سفر کر رہے سن سفر کر دیا نا ایک گلی وچوں آپ گزر دے پہنے تے آپ نے ویکھیا ایک بڈھی مائی رستے وچ کھلو کے تے اکھاں چوں آنسو بہا رہی عیسیٰ علیہ السلام نے جدو سمائی نو روندیاں ویکھیا نا اللہ دے نبی سن او سمائی دے ہوتے آپ نو رحم آ گیا ترس آ گیا آپ نے رک کے فرمایا مائی کی گل ہے کیوں پئی رونی ہے مائی رو کے آکھن لگی میرا پتر مر گیا میرا بیٹا مر گیا ہے کہ میں اپنے پتر دے فراق وچ رو رہی ہوں فرمایا کتھے تیرا پتر آئے جی او دیکھو 4 پئی تے اٹھا کے میرے پتر نو لے کے جا رہے ہیں دفن کرنے واسطے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا فرمایا اے پنڈ والے تیرے پتر نو چوکے لے جا رہے ہیں نا جی بالکل آپ نے فرمایا ویکھ پھر اللہ دے نبی دا کمال فرمایا اگے تیرے پتر نو منجی دے پا کے لے جا رہے ہیں نا تھوڑی دیر تو بعد تیرا پتر اے منجی اپنے سر تے چوکے لے آوے گا فرمایا اگے تیرے پتر نو منجی تے لے کے جا رہے ہیں نا ہنے تیرا پتر منجی چوکے لے کے آئے گا اللہ دے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ چلے اس جنازے وال سامنے جا کے جدو جنازے دے قریب اللہ دے نبی کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا او بیلیو اے جنازہ تھلے رکھو 4 پئی نو تھلے رکھ دیو اونا جدو 4 پئی نو تھلے رکھئے اللہ دے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ نے جنازے دے قریب ہو کے 4 پئی دے قریب ہو کے عیسیٰ علیہ السلام نے انج کر کے مردے والو ویکھیا کہ ویکھ کے اپنے لباں نو جنبش دیتی ہے جنبش دے کے فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ فرمایا اٹھو اللہ دے اذن دے نال اٹھ اللہ دے حکم دے نال بس اللہ دے نبی اتنا جملہ بول لیا ہے اور مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے 4 پئی تو چھال مار کے تھلے اترے ہے جیڑا کفن پوایا سی جلدی دے نالوں نے تیبند لکنوں بنیا ہے منجی سر تے چکی ہے لے کے گھر والے واپس ہی آگئے منجی سر تے چکی لے کے اپنے گھر وال واپس آ گیا پہلا واقعہ دوسرا ہے آپ دا ایک دوست سی جدا نام سی آزر آپ دا دوست سی عیسیٰ علیہ السلام دا جس جگہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے قیام کیتا سی نا اس جگہ تو او آپ دا دوست 3 دن دی مسافت تے دور رہندا سی آپ دا دوست آخری سامت سی او دی پہن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وال پیغام بھیجیا کہ تواڈا دوست آخری ساماں تے وے تے اونوں آ کے مل لو جدو عیسیٰ علیہ السلام تک پیغام آیا نا روایات ہی چاہندا ہے ادھروں آزر دا وصال ہو چکیا سی فوت ہو گیا انہوں دفن کر دیتا گیا 3 دن تو بعد عیسیٰ علیہ السلام اتھے پہنچے تو آزر دی بہن بول کے آکھن لگی جناب عیسیٰ علیہ السلام تواڈا دوست وصال کر گیا آپ نے فرمایا او دی قبر کتھے ہوئے او دی قبر کی تھے یہ فلاں جگہ تھے آپ نے فرمایا لے چلو عیسیٰ علیہ السلام او دی قبر تے گئے فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تیسرے نمبر تے ایک اور بندہ سی او دی بیٹی دا وصال ہویا سی اس دی بیٹی نو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیتا 3 مردے جدو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر لینا حکیم جالی نو ساکھن لگا یارو گل بڑی عجیب ہے بڑی عجیب بات ہے یہ مردے زندہ کر انہوں نے کہا بھی انج کرو یہ تو گل ٹھیک نہیں ہے روزانہ اس طرح مردے زندہ تسی ایک نواں شوشہ چھڑ دے ہو انہوں نے کہا کہ
آکھو جی عیسیٰ نے جڑے مردے زندہ کیتے نے نا اے بندے مرے ہی نہیں سن اے تے مرے ہی نہیں سن انہاں نوں کچھ سختہ ہویا سی اے سختے وچ پے سن اینو آکھو بھئی تو جو مردہ زندہ کرنا ہے تے سانو ہن دا نہیں سانو کو پرانا مردہ زندہ کر کے وکھا پرانا مردہ عیسیٰ علیہ السلام کو لا گیا جناب وہ جڑے تساں زندہ کیتے نے انہوں تے کوئی آج مریا کوئی 2 دن کوئی 3 دن پہلے وہ تے مرے ہی نہیں سن انہوں تے سختہ ہویا سی عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا اچھا پھر کیڑا مردہ زندہ کراں آکھن لگے جی تسی سام بن نوح نو زندہ کرو حضرت نوح علیہ السلام دے پتر نو زندہ کرو تے انہوں فوت ہویا کنی دیر ہو گئی ہے 4000 سال گزر گئے کنے سال او بولو جناب کنے سال 4000 سال گزر چکے ہیں نوح علیہ السلام دا بیٹا سام بن نوح انہوں زندہ کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی گل نہیں اللہ دے اذن نال اساں زندہ کرنا ہے قبر تے لے چلو مینوں قبر تے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آقا دی قبر تے آئے قبر تے آ کے نا آپ نے اس نو بھی زندہ کر دیتا سام بن نوح زندہ کیتا 4 مردے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیتے اگلی جڑی گل اللہ دے نبی نے کی تھی فرمایا سنو میں اللہ دا نبی ہاں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ فرمایا اللہ دا نبی ہاں اللہ نے مینوں اے بھی شان عطا کیتی ہے تسی جو کچھ گھراں وچ کھا کے اوندے ہو میں او بھی دس دینا تے جو گھراں وچ چھڈ کے اوندے ہو میں او بھی دس دینا وا جو کھا کے آئے ہو بولو تو صحیح اچھا ہو سکتا ہے اگر آپ اینی گل رکھ دے کہ بھئی جو تسی کھا کے آئے ہو نا میں او دس دینا تو ہو سکتا کچھ لوگ کہندے جناب چونکہ ساڈے منہ چوں خوشبو آوندی ہے نا کھانے دی تے تاں تسی سونگ کے دس دیتا ہے آپ نے گل ایتھے تک نہیں رکھی فرمایا جو کھادا جی وہ بھی دسنا جو کچھ چھڈ کے آئے ہو میں وہ بھی دس دینا وا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دسنا شروع کیتا بلکہ جڑے بچے آپ کو پڑھن ہوندے سن نا آپ نے فرمانا کرنا اج تانوں دساں تواڈے گھر جاندے آ تواڈی پسندیدہ چیز پکی ہونی کی تواڈے گھر اج آ پکیا جے تواڈے گھر اج آ پکیا جدوں بالا گھر جانا اماں جی سانوں اے دیو تے تانوں کی پتہ سب پکایا سانوں عیسیٰ علیہ السلام نے دسیا ہن اگلی بات سننا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انہاں جدوں لوکاں نے ویکھیا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام تے ساڈے بچیاں نوں دس چھڑ دے نے کہ اج گھر چا پکیا انہاں آکھیا بھئی اے دے کول نہ جایا کرو اے جادوگر جے اے دے کول نہ جایا آ جا کے ایتھے رولا مکدا نا جی پھر انہاں کہا جادوگر ہے لہذا اے دے کول نہ جانا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے آپ دے بارے چوں نہ کہتا ہے دے کول نہ جانا انہوں نے کی کیتا جدو پڑھائی دا ٹائم ہویا انہوں سارے بچے ایک کمرے چ ڈک دیتے سارے بچے ایک کمرے چ ڈک دیتے جدو سارے بچے ایک کمرے چ ڈکے نا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بھی آج بچہ پڑھن کوئی نہیں آیا جے ناراض نہ ہو تو ایتھے ایک گل کہہ دے کدی یہ دسو کدی کسی سکولے کسی سکول دے چھت تے کسی سپیکر رکھیا ہوئے کیا ہوئے حضرات جڑے بچے آکسفورڈ وچ پڑھدے نے انہاں دے والدین اگے گزارش کیتی جاندی چھتی بچیاں نوں گھل دیو کدی آواز آئی آواز کتھوں ہوندی ہے حضرات جڑے بچے مرکزی جامعہ مسجد تاجدار مدینہ وچ پڑھدے نے انہاں دے والدین اگے گزارش کیتی جاندی ہے کہ جلدی جلدی اپنے بچیاں نوں اٹھا کے مسجد تے بھیج دیو اے تیرے کو صرف دین تیرا اے دین ہے کیا صرف اے دین نال پیار ہے کیا اے صرف دین دے نال محبت ہے کہ جدو مسجد دی واری آئے کہ اس ٹائم جڑے بچے مسیتے پڑھ دے نے انہاں دے والدین اگے گزارش ہے وہ مسجد وچ اپنے بچیاں نوں اٹھا کے بھیج دیو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات گرامی قدر حضرات سکولے کدی نہیں کسے اعلان کیتا جڑے بچے سکول وچ پڑھ دے انہاں دے والدین اگے گزارش کیوں وجہ ہے اوتھے 1000 روپیہ فیس دینا ہے 10,000 فیس دینا ہے تینوں پتہ ہے اگر میرا بچہ نہیں جائے گا تو فیل ہو جائے گا پورے سال دیاں فیساں تباہ ہو جان گیاں تینوں انہاں فیساں دا تے فکر ہے قبر دا فکر نہیں ہو ایک حشر دا فکر نہیں آج تو قرآن دی
تعلیم نو پیچھے چھڑ کے سکول دی تعلیم نال اتنا پیار کرنے ہیں. گرامی قدر حضرات سکول دی تعلیم دا مخالف نہیں ہمیں، پر رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے کہ پتر باپ مر جائے کہ باپ دے مرن تو بعد کدی کسے پتر نے پیو دی قبر دے کھلو کے نہیں آکھنا یا اللہ جیڑی ایم اے دی ڈگری کی تھی یہ دا ثواب میرے پیو دی روح نو بخش دے. ثواب وہی بخشے گا جس بچے نے قرآن پڑھیا ہوئے گا کہ قبر تے کھلو کے آکھے گا یا اللہ جیڑا قرآن پڑھیا ہے دا ثواب میرے باپ دی روح نو عطا فرما دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت. عیسیٰ علیہ السلام آپ نے دیکھا آج بچہ کوئی بھی نہیں پڑھنا سے آیا، جب دیکھا نا کوئی بچہ نہیں پڑھنا آیا. عیسیٰ علیہ السلام اس محلے میں چلے گئے. آپ نے جا کے فرمایا بھئی بچے کتنے نے؟ انہوں نے کہا جی اتھے ہی کدھرے ہونے نے. اللہ دے نبی سن آپ نے فرمایا ایس کمرے چ کون ہیں؟ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھیا آپ فرمایا ایس کمرے چ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس کمرے چ سور نے. سور کیا کیا؟ خنزیر جنہوں نے کہتے اس کمرے خنزیر نے ڈکے. اللہ دے نبی دی زبان چو جملہ نکلیا فرمایا خنزیر ہی ہون گے، خنزیر ہی ہون گے. بس اتنا جملہ بولنے دی دیر ہے بول کے اللہ دے نبی اتھو ٹر گئے. انہاں جدو دروازہ کھولیا ویکھا سارا کمرہ خنزیران دے نال بھریا ہویا. گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے روایات جاندہ ہے 33 سال آپ دی عمر مبارک ہوئی نا جدو 33 سال 33 ایئرز 33 سال جدو اللہ دے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی عمر مبارک ہوئی تو جڑا اس دور دا بادشاہ سی نا انہیں عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کرنے دا ارادہ کیتا، پروگرام بنا لیا. عیسیٰ علیہ السلام دے 12 حواری سن جڑے آپ دے ہر ٹائم نار رہندے سن. ایک کمرے میں اللہ دے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے انہاں 12 بیلیاں دے نال کھلوتے نے حواریاں دے نال. توجہ ہے سارے دی بھائی 12 حواریاں دے نال اپنیاں چیکاں بج گئیں. پیار نال ایک باری سبحان اللہ ایدی تھوڑی جی بیس کٹاؤ پھر ٹھیک ہوئے گا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ اس کمرے میں سن ادھر بادشاہ دے سپاہی آ گئے. جدو بادشاہ دے سپاہی آئے نا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک باری وچوں باہر نکلے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانہ دی طرف اٹھا لیا. تو انہاں بندیاں وچوں ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو عیسیٰ علیہ السلام دی شکل تبدیل فرما دیتا. اس بندے نو عیسیٰ علیہ السلام دی شکل تبدیل کر دیتا. انہاں جدو ویکھیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کھلوتے ہیں انہاں جلدی نال انہوں پھڑ کے سولی تے لٹکا دیتا. وہ کہندا رہا میں عیسیٰ نہیں جے میں، لیکن انہوں نے لٹکا دیتا. اور اس تو بعد یہودیاں نے کہنا شروع کر دیتا انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نو سب پھانسی تے لٹکا دیتا ہے، انہوں صلیب تے ٹنگ دیتا. اللہ قرآن ارشاد فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے یہودی غلط بیانی کر دینے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ. اللہ فرماندا ہے عیسیٰ علیہ السلام نو نہ قتل کیتا گیا ہے تے نہ انہوں نے صلیب تے لٹکایا گیا ہے. گرامی قدر حضرات عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسمانہ دی طرف اٹھایا گیا. میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا غلاموں جدو قرب قیامت جدو قیامت نزدیک آئے گی نا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس زمین تے تشریف لے آن گے. بس ایک حدیث سنا کے تو جناب دے کولوں میں اجازت لین لگا کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کیویں اس کائنات اندر پھر دوبارہ تشریف لے کے آن گے. سبحان اللہ پیار دے نال آکھو ذرا ایک باری پھر محبت نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے حضور فرماندے نے جدو قیامت دا وقت قریب ہوئے گا نا قیامت دا جدو ویلا قریب آئے گا آپ فرماندے نے حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام آپ جدو تشریف لے آنگے امام مہدی دا نام محمد ہے
آپ دے باپ دا نام عبداللہ ہے، آپ دی ماں دا نام آمنہ ہوئے گا. آپ دا نام محمد، باپ دا نام عبداللہ، ماں دا نام آمنہ. حضرت امام مہدی آ جان گے اس کائنات دے اندر. روایات ہی چاہتا ہے وقت گزردا رہے گا، وقت گزرے گا، ایک ویلا پھر ایسا آئے گا جدوں دجال اصفہان دے علاقے وچوں نکلے گا. 70,000 اصفہان دے یہودی دجال دے نال لگ جان گے اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے. یہ دجال پوری دنیا میں سفر کرے گا، پھیلدا جائے گا، لوکاں نو ماردا جائے گا، ماردا جائے گا. دجال اپنے نال جنت بھی لے کے ٹرے گا، جہنم بھی نال لے کے ٹرے گا. جیڑا انہوں منے گا انہوں اپنی جنت سٹ دے گا، جیڑا نہیں منے گا چوکے انہوں آگے سٹ دے گا. میرے آقا فرماندے نے اس ویلے جیڑا او دی جہنم ٹر جائے گا حقیقت چو جنت ہی چلا جائے گا، جیڑا او دی جنت ہی جائے گا در حقیقت او جہنم ہی جائے گا. آقا فرماندے نے دجال فساد کر رہا ہوئے گا. امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس چلے جان گے. صبح فجر دی نماز واسطے اذان کہہ دیتی جائے گی. بولیے یاد رہا سبحان اللہ. فجر دی اذان ہو جائے گی. حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ اس مسجد تشریف فرما ہونگے، مقتدی آپ دے پیچھے کھڑے ہونگے. جدو پیچھے کھڑے ہونگے نا فرمایا اذان ہو چکی ہوئے گی، سنتا لوگ پڑھ چکے ہونگے. تکبیر جدو کہن دا وقت آئے گا نا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تو زمین وال تشریف لے آنگے. قیامت آنی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جویں زمین تے تشریف لے کے آنا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے کئی 100 سال پہلے وہ بیان فرما دیتا عیسیٰ علیہ السلام انج زمین تے نازل ہونگے. ہون ذرا 2-3 منٹ دی بات ہے، ذرا توجہ دے نال سماعت کرنا، محبت نال ایک باری بولیے ذرا سبحان اللہ. کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے فرمایا جدو جناب امام مہدی علیہ السلام فرمایا مسجد کھڑے ہونگے نماز واسطے تکبیر دا کہن دا وقت جدو آ جائے گا. فرمایا اس ٹائم جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمایا زمین تے تشریف لے کے ہونگے. حضور کیویں ہونگے تے کتھے ہونگے؟ میری سرکار فرمانے نے فرمایا اس مسجد دی مشرقی مینارے اتے عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا. آپ مینار دے اتے آ کے اترنگے. عرض کی تھی سرکار عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تو پوڑی لا کے تھلے اس مینار تے ہونگے. فرمایا پوڑی دے ذریعے نہیں ہونگے. سرکار پھر کیویں نازل ہونگے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں سن لو. فرمایا جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین والا ہونگے فرمایا ایک فرشتہ سجی ہوئے گا، ایک فرشتہ کھبی ہوئے گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سجا ہاتھ انج فرشتے دے موڑے تے رکھیا ہوئے گا، اپنا کھبا ہاتھ ادھر والے فرشتے دے موڑے تے رکھیا ہوئے گا. انج موڑیاں دے فرشتیاں دے کندیاں دے اتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھیا ہوئے گا کہ فرشتے لے کے اس مشرقی مینارے دے اتے آ کے جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتارنگے. عیسیٰ علیہ السلام پکار کے فرمانگے او زمین والے ہو میں عیسیٰ ابن مریم آیا ہوں، مینوں اس مینار تو نیچے اتارو. حضور فرمانے نے میرے غلاموں اس مینار تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نو سیڑھی لا کے تھلے اتارے آ جائے گا. جدو عیسیٰ علیہ السلام مسجد وچ آ کے کھڑے ہونگے، جدو صف تے کھڑے ہونگے کہ حضرت امام مہدی کہنگے جناب اگے ہو کہ تسی نماز پڑھاؤ. کہ عیسیٰ علیہ السلام کہنگے اے امام مہدی میں اللہ دا نبی بن کے نہیں آیا، میں محمد مصطفیٰ دا امتی بن کے آیا. میں اللہ دا نبی بن کے نہیں آیا، میں تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بن کے آیا ہوں. اے امام مہدی آج تسی اگے کھلو وہ پیچھے کھلو کہ میں نماز پڑھاں گا. یہ محدثین اس حدیث دی شرح وچ لکھ دے نے فرماندے نے جتنے بھی آئمہ آئے نے
جتنے امام آئے نے وہ سارے دے سارے امام حسین دی اولاد وچوں آئے نے تے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اے امام حسن دی اولاد وچوں ہون گے سارے امام حسین دی اولاد وچوں امام مہدی امام حسن دی اولاد وچوں گویا میرے نبی نے دسیا کائنات والےو حسن دی اولاد وچوں اور امام کوئی نہیں آیا پر حسن دی اولاد وچوں کلا مہدی آئے گا کہ مہدی او ہوئے گا جدے پیچھے اللہ دے نبی عیسیٰ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام دے پیچھے کھڑے ہو کے جو نماز پڑھن گے نا نماز پڑھنے تو بعد امام مہدی کہنے گے جناب اے دجال نے پوری دنیا فساد کیتا ہے آپ فرمان گے کوئی گل نہیں میں آگے آنا دجال دا بھی کوئی علاج کر لینے نماز تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے آؤ میرے نال دجال نو قتل کریے آؤ میرے نال دجال نو قتل کریے حدیث شریف چاہتا ہے جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نماز پڑھیں گے تو دجال نو بھی پتہ لگ جائے گا بھئی عیسیٰ علیہ السلام بھی آگئے تو فرمایا دجال عیسیٰ علیہ السلام دی آمد کے بعد او دا وجود پگھلنا شروع ہو جائے گا پگھلتا جائے گا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں احادیث شریف چاہتا ہے جدوں جناب عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ لیں گے نماز پڑھنے تو بعد عیسیٰ علیہ السلام تیر تے کمان ہاتھ چوئے گا تلوار بھی کول ہوئے گی ادوں اے بندوقاں دی جنگ نہیں ہوئے گی اے ایٹم بم دی جنگ ختم ہو چکی ہوئے گی کسے دن عرض کراں گا اے بم کیویں مکن گے کیڑے ویلے مکن گے حضور فرماندے نے اس ٹائم ایٹم بم دی جنگ نہیں ہوئے گی اس ٹائم پرانی جنگاں دی طرح تلوار نیزے تے بھالے دے نال جنگ کی تھی جائے گی عیسیٰ علیہ السلام اے دجال دے پیچھے دوڑن گے اگے دجال دوڑ دا جائے گا حدیث بھی چاہتا ہے لد دے مقام تے جا کے عیسیٰ علیہ السلام دجال نو قتل کر چھڑن گے دجال نو قتل کر دیں گے 2 سال حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کے امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کے اس دنیا چو کفر نو ختم کریں گے 2 سال تو بعد امام مہدی علیہ السلام آپ دا وصال ہو جائے گا آپ دا وصال ہوئے گا آپ دے وصال تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال اس دنیا میں حکومت کریں گے 2 سال حضرت امام مہدی دے نال 38 سال آپ تو بعد اس پوری دنیا تے حکومت کریں گے اور آپ شادی کریں گے آپ دا نکاح ہوئے گا آپ دی اولاد ہوئے گی 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین تے اس حکومت کریں گے اور پوری کائنات کے اندر کوئی کافر نظر نہیں آئے گا ہر پاسے محمد مصطفیٰ دے نام دے چرچے ہوندے ہوڑے گے عیسیٰ علیہ السلام جدو آن گے عیسائیت نو ختم کر دیتا جائے گا نصرانیت ختم یہودیت ختم سور مار دیتے جان گے قتل کر دیتے جان گے پوری کائنات دے اندر جتھے بھی آواز گونج دی ہوئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیا صدامہ بولا دنیا گیا پھر 40 سال تو بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ دا وصال ہوئے گا آپ دے وصال تو بعد آپ دی قبر مبارک جتھے میرے آقا دا روضہ پاک ہے حضور علیہ السلام دے روضہ شریف دے اندر حضرت نبی پاک علیہ السلام دی قبر دے نال ایک قبر دی جگہ خالی ہے اوتھے حضرت سیدنا امام مہدی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ دی قبر مبارک اس جگہ تے بنے گی